8 اکتوبر 2024 کو ترکی کے اخبار نے ایک شاہ سرخی لگائی: حزب اللہ اسرائیل کی لڑائی میں شیخ یوسف النبہانی کی میراث خطرے میں ہے۔ تفصیل سے پڑھنے پر پتہ لگا کہ اسرائیل کی فضائیہ باقاعدگی سے حضرت شیخ یوسف النبہانی کی قبر مبارک کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ میں نے تھوڑا اور تفصیل میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ آخر ایک قبر کا اسرائیلی ایئر فورس کو ٹارگٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں مجھے یہ پتہ لگا کہ حضرت شیخ النبہانی فلسطین سے اہل سنت و جماعت کے ایک ممتاز عالم دین تھے، جنہوں نے وہابی سلفی آئیڈیالوجی کے خلاف اہل سنت کا علم بلند رکھا۔ ان حملوں سے یہ بات تو مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ وہابی اسرائیلی نیکسس آج تک آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی فلسطین میں 1849 میں پیدا ہوئے۔ شیخ صاحب ایک بہترین ادیب، ایک اسلامک اسکالر اور قاضی تھے۔ ان کا تعلق بنو نبہان نامی ایک فلسطینی بدو قبیلے سے تھا جو کہ اجزم شمالی فلسطین میں آباد تھے۔ شیخ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں والد صاحب نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے الازہر یونیورسٹی بھیج دیا۔ یہاں سے وہ شرع اور سائنسز میں اسکالر بن کر فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے گھر اجزم واپس تشریف لے آئے۔ اپنے دور کے بڑے علماء سے ملنے وہ اکثر بیروت اور دمشق جایا کرتے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات محمود افندی حمزہ سے ہوئی، جو کہ دمشق کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے شیخ صاحب کو صحیح بخاری کا درس دیا۔ شیخ صاحب استنبول 2 دفعہ تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ الجواب نامی ایک رسالے میں 3 سال چیف ایڈیٹر کے طور پہ بھی کام کیا۔ سلطان عبدالحمید، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہادر سلطان تھے، شیخ صاحب کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی قابلیت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے شیخ صاحب کو دمشق کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے وہ موصل عراق میں بھی جج کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی ایک فقیہ کے لحاظ سے امام شافعی کے پیروکار تھے۔ روحانی طور پر وہ قادریہ، شاذلی اور نقش بندی سلسلے سے منسلک تھے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی نے شواہد الحق کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے وہابی ازم کے پھیلائے گئے گمراہ کن عقائد اور نظریات کا رد بڑے زور و شور سے کیا۔